سنا پھر آپ نے افشاں وہ جو میڈیا کو سلیش سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والا قانون تھا وہ بس مارکیٹ میں آنے والا ہے؟ اتھارٹی بنانی ہے نا، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اٹس لائک اینج نہیں لگتا کہ مطلب ایک گیٹڈ کمیونٹی کے اندر ایک اتھارٹی کو بٹھانا ہے اور وہ ہمیں تمیز و تہذیب بتائیں گے کہ تم کمی کمین اگر اس گیٹڈ کمیونٹی میں آ ہی گئے ہو تو یہاں پر رہنے کے یہ اصول ہوں گے. وہ گیٹڈ کمیونٹی جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے. دیکھیں میں تو اب پہلے میں یہ کہتا تھا کہ نکمے نااہل ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اب مجھے سمجھ میں آتا جا رہا ہے کہ یہ بہت چالاک تبدیلی ہے، عیار تبدیلی ہے. اچھا وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی ایک لیگیسی تھی نا ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں آئی ہو، جو فیشزم ایوب خان کے دور میں آیا ہو، اس لیگیسی کو انہوں نے ہائی جیک کر کے اپنا بنا لیا. اب انہوں نے اپنا اس کے مالک بن کے، اس کے ٹھیکیدار بن کے انہوں نے سوسائٹی کو اس اینڈ دیم میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. چونکہ ہمارے داداؤں نے جیل کاٹی ہے تو مطلب ہمارے پاس جناح دے نال او ہونے نہیں پتا کہ آرے نال کٹ رہے سی جس سے بھی جیل کاٹی ہے، لیکن اب وہ سپیریئر ہیں اور ان کے پاس اتھارٹی ہے. صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن سارے پیرامیٹرز جنہوں نے طے کرنے ہیں وہ یہی لوگ ہیں. حب الوطنی بھی انہوں نے ہی ہر چیز باقی جو ہے، میں نے اگر اختلاف کیا تو یا آپ نے کیا تو غدار، چور لٹیروں کا ساتھی، پیسے کھائے ہوئے ہیں. بیرونی فنڈنگ پہ پلنے والے یہ سازشی عناصر، تو یہ حالات ہیں. جیل کاٹی جناح کے ساتھ اور قرارداد لاہور کے وقت وہ ان مناظر میں شامل تھے ان کے لیڈر کے والد محترم. تو یہ انہیں حق مل گیا کہ اس پاکستان میں خواتین کے ڈریس کوڈ سے لے کر سوشل میڈیا پر لکھی جانے والی کوئی پوسٹ سے لے کر آپ کے مین اسٹریم میڈیا کے ٹکرز تک سب کچھ وہ مانیٹر کریں گے. اور یہاں پر جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو لوگ اس کو اون کر رہے ہیں، سارا بنا لیا کہ میرا ہے، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ فواد چودھری نے قوم کو بتایا ہے کہ یہ کسی کا منصوبہ نہیں تھا، یہ میرا برین چائلڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس کا کریڈٹ صرف مجھے دو، کریڈٹ تو وہ انورٹڈ کوماس کے اندر لکھ کے نا اپنے نمبر بنانے کے لیے. تو لیکن یہ پوری پی ٹی آئی فیشسٹ گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ ہے، زباں بندی کا. اور فواد چودھری کی آپ نے بات کی، ویسے میں فرینکلی اسپیکنگ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے پاس کوئی چڑیا، طوطا، ہدہد، سارا سر مینا وغیرہ، مینا، طاؤس چمن کی مینا بالکل نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر بھی میں آپ کو ایک بات اندر کی بتا سکتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کو جب ڈیموٹ کیا تھا نا اور کہ انفارمیشن منسٹر سے ان کو سائنس کا وزیر بنایا تھا. دیکھیں اب یہ ہمارا ملک ہے کہ سائنس کا وزیر وہ بندہ جو ڈیموٹ ہوتا ہے. نہیں، اہم بات یہ ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر وہ بندہ جو LLB ہے. مطلب چلے وہ تو ہے، لیکن انہوں نے دیکھیں وہاں پہ بھی کریٹیوٹی تو ہے نا ان کے پاس نا، صرف ڈٹائی نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں پہ EVM کا جو ہے وہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا جو پسند آ گیا، واپس پروموشن چاند دکھائی کے علاوہ. ہاں لیکن وہ نہیں چلا، یہ والا چل گیا کہ یار اس میں پوٹینشل ہے، اگلا الیکشن جیتنے کی بھی پوٹینشل ہے، تو ان کو واپس بنا لیا گیا. انہوں نے کوشش کی کہ وہ جو ہے سائنس منسٹری سے وہ والا جو حصہ ہے نا اپنا برین چائلڈ وہ واپس لے آئیں، اپنے پاس ہی رکھیں. لیکن شبلی فراز صاحب ڈٹ گئے اس بات کے اوپر. یہ میں آپ کیونکہ سوری کاشف صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہاں پر یہ بات یاد کروانا ضروری ہے کہ شبلی فراز اور فواد چودھری کے درمیان وزارتوں کی ادلا بدلی چل رہی تھی. اس ادلا بدلی میں غصہ اتنا آیا فواد چودھری صاحب کو کہ انہوں نے PTV سے آپ دیکھیں بین ہے شبلی فراز صاحب. صرف شبلی فراز کی بات نہیں ہے، ابھی پچھلے دنوں احمد فراز کا دن میرا خیال جنم دن تھا یا شاید آئی ڈونٹ نو اینیورسری تھی، مجھے یاد نہیں ہے ڈیٹ آف برتھ، لیکن پورے دن PTV پہ کوئی پیکج نہیں چلا. مطلب شبلی صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے والد محترم پر بھی بیان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بندہ جو ہے اور اس نوعیت کے بندے فیصلہ کریں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو تو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، ہم تو صرف جھوٹی خبروں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں. اس طرح کے مائنڈ سیٹ والے لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس موڈ میں ہیں کہ میڈیا سینسرشپ کا ایک ہیڈ کوارٹر بنا دیا جائے. سنیما اور پرنٹنگ پریس، سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک اتھارٹی بنا، ایک کمیٹی جنہیں منتخب کریں گے، منتخب ہی کریں گے نا صدر صاحب،
12 لوگوں کی کمیٹی، اب وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ جو لکھی گئی یا بولی گئی بات ہے یہ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں کہاں پر پلیس ہوتی ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے سینما کی تو سینما میں ہمیں کیا دکھایا جائے گا؟ مولا جٹ ریٹرنز، مطلب وہ پاس کریں گے۔ دیکھیں پاکستانی سینما سے آپ کو پاکستانی آرٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے زمین پہ زندگی تماشا بن گئی ہے۔ اب وہ پہلے زمین پہ لیٹا ہوا، انتہائی ریگریسو آرٹ، وہ شاعر ہو وہ ادیب ہو، مطلب میں تو ان کی بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اتنے یہ ریگریسو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں پاکستان کے اندر، تو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ باقی رہی بات پرنٹنگ پریس کی، اس میں بھی جو نصاب کی کتابیں چھپتی ہیں اور میڈیا کی بات کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ میڈیا کے لیے ریگولیشنز سامنے آ رہی ہیں؟ نہیں، میڈیا کو تو سن 2014 سے ہی کافی کھچ کے نکیل ڈالی ہوئی ہے انہوں نے۔ نکیل نہ بھی وہ رضاکارانہ طور پہ حسن نثار جہاں بیٹھا ہو، ارشاد بھٹی، کامران خان، میرے گناہ گار قانون نے آج دفتر آتے ہوئے صبح حسن نثار صاحب کو سنا، ایک اینکر خاتون نے ان سے پوچھا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ تبدیلی بٹن کے ذریعے نہیں دبے گی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بالکل یہ پروسیس ہوتا ہے، جیسے صبح کے طلوع ہونے میں پروسیس ہوتا ہے، پہلے صبح کاذب ہوتی ہے، تو یہ صبح کاذب ہے تبدیلی کی، اب تبدیلی طلوع ہونے والی ہے۔ ان کے لیے ریگولیشن آ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ کاشی صاحب حسن نثار کو چھوڑیں پلیز، ہم آپ تو چھوڑتے ہیں، یہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑ رہے۔ خیر، جو میرے لیے 2-4 باتیں کنسرن کی ہیں اس سارے معاملے میں گنوانا چاہتی ہوں۔ نمبر 1، یہ بل، یہ قانون کسی طور میرے نزدیک مین اسٹریم میڈیا کو ڈیل کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ آلریڈی انہوں نے نیم سرکاری بنا لیا ہوا ہے۔ اصل چیز ہے سوشل میڈیا، اور ہر وہ شخص جس کے پاس سیل فون ہے وہ ایک پوٹینشیل رپورٹر، جرنلسٹ بن گیا ہے، اور وہ اپنی رائے رکھتا ہے ہر معاملے پہ، سیاست، سماج، ہر معاملے پہ وہ تنقید بھی کرتا ہے، وہ بتاتا بھی ہے۔ اب اس کو کیسے روکنا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، کہیں نہ کہیں وہ آپ کے خلاف بات بھی کرے گا، تنقید بھی کرے گا جو برا لگے گا، تو اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جوڑنا کیا ہے؟ ڈراوا دینا ہے سائبر کرائم لا کا۔ مطلب سائبر کرائم لا کا حوالہ دے کر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کہ سوشل میڈیا پر اپنے سیل فون کے ساتھ موجود ہے وہ سائبر کرائم کا مرتکب ہے۔ تو ہر وہ شخص جو سوشل میڈیا پر موجود ہے اور وہ بات نہیں کر رہا جو آپ کے من کو بھاتی ہے، یا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھے دن آئے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ مطلب تبدیلی کا جشن نہیں منا رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو کسی بھی طرح سے ملک قوم کی خدمت نہیں کر رہا، اور وہ تو سائبر کرائم لا کے انڈر آتا ہے۔ ہدایت مکو ٹھپو۔ آپ دیکھیں کہ کتنے یوٹیوب چینلز کھول کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی بات کرتے ہیں، لیکن ان میں سے جو اپنے من پسند کے یوٹیوبرز ہیں انہیں پی ایم ہاؤس میں بلا کر ملاقاتیں ایم ہی نہیں ہوندا، مطلب ہے دور دی پلاننگ ہے، پتہ ہے یوٹیوب کے ذریعے سے کیا کرنا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی نا، میں اس سے مطلب 100% اگری ہوں کہ یہ ہر پاکستانی کو چپ کرانے کی کوشش ہے۔ آپ نے کہا نا سٹیزن جرنلزم ہے، اور ہر بندہ چونکہ اب ڈیوائس کے ساتھ صحافی ہے، تو یہ ہر بندے کو خاموش کروانے کا پلان ہے ان کا۔ نہیں، ہر پاکستانی کو نہیں، ہر سمجھدار پاکستانی کو میں کہنا ہی چاہ رہی ہوں، مطلب ہر وہ شخص جو فلدیا نہیں ہے نا، نان یوتھیا پاکستانی کو انہوں چپ کروانا ہے۔ لیکن افشاں یہ بہت سیریس صورتحال ہے۔ جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ اپوزیشن کے پیچھے آپ نے نیب لگا دی، صحافیوں کے پیچھے آپ نے ایف آئی اے اور یہ سائبر کرائم والے لگا دیے، اور مطلب اب سارے پاکستان کے پیچھے آپ یہ ایک قانون لگا دیں گے اور ہر شخص کو اس کے گھر میں ڈرا دیا جائے۔ اور جہاں تک بات ہے فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی، تو جتنا بڑا جھوٹ، جتنا بڑا پروپیگنڈا اس قوم کو نیا پاکستان کے نام پر بیچا گیا ہے، مطلب اس سے بڑی کون سی فیک نیوز ہے؟ ہاں، اس سے بڑی فیک نیوز صرف ایک ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے اور صادق اور امین ہے۔ ویسے میں وہ منظر کبھی نہیں بھولوں گا جب عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب فرما رہے تھے اور عمران خان صاحب پرائڈ لے رہے تھے، اس وقت اچھے دن آ گئے، کہ اچھے دن آئے ہیں، اچھے دن آئے ہیں۔ میں آن اے سیریس نوٹ کاشی صاحب، میں تو فواد چودھری صاحب سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر پاکستان میں ہم جیسے لوگ جو کہ
پتہ نہیں کون کون سے ڈر کے تحت تھوڑی سیلف سینسرشپ ہاں میں بالکل ہاں چلے گئے ہیں. آپ زیادہ عرصہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. کتنا کنٹرول کر لیں گے؟ ایک تازہ مثال سامنے کی مثال ہے، طالبان ادھر آئے، وہ ان بہادر خواتین کو گھروں میں بٹھا کر ڈرا نہیں سکے، وہ سڑکوں پر نکل آئی ہیں. تو آپ یہاں پر کیسے یہ سب مینیج کر لیں گے؟ یہ ان کی خام خیالی ہو سکتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح.